آپ خوش قسمت ہیں اس نفسی کے عالم میں، اس دور میں، کہ آج دنیا میں ایک دوڑ لگی ہے اور ہر شخص الا ماشاءاللہ اپنی منزل حیات اور مقصد حیات کو وہ بھول چکا ہے۔ دنیا کے حرص نے اور دنیا کے لالچ نے اولاد کو ماں باپ سے جدا کر لیا، ماں باپ کو اولاد سے جدا کر لیا، بڑوں کا احترام ختم ہوا، ہم دور فتن میں داخل ہو چکے ہیں، بے حیائی عروج پر ہے، انسانی خون پانی سے سستا ہو گیا، اور اس دنیا کے ٹکوں کی خاطر، دنیا کے اس لالچ کی خاطر لوگ خونی اور مقدس رشتوں کو بھی روند کے چلے جاتے ہیں۔ رشتوں کا حیا نہ رہا۔ مسلمان ایک ڈھانچے کی طرح ہے، اس کے اندر جو کیفیات ہونی چاہیے تھی وہ کیفیات اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ مسلمان کو تو اللہ نے ایک روپ دیا ہے، وہ روپ دو چیزوں کا ہوتا ہے۔ روپ مسلمان کا یا تو کردار کا ہوتا ہے یا اس کے ایمان کا ہوتا ہے۔ دو چیزیں انسان مسلمان کے پاس اللہ رب العالمین نے ان کو عطا فرمائی، ایک کردار، مسلمان کردار پہ کبھی سودا بازی نہیں کرتا، اور ایک اس کے اندر جو ایمانی جذبہ ہے، تو اس ایمانی جذبے کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ مسلمان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے ہر وقت، اور جب اللہ کی مدد انسان کے ساتھ ہوتی ہے تو پھر وہ کسی باطل اور کسی طاغوت سے کبھی دبتا بھی نہیں، ڈرتا بھی نہیں، کیونکہ مسلمان کا جو بھروسہ ہوتا ہے وہ رب کی ذات پہ ہوتا ہے، اور جب بھروسہ رب کی ذات پہ ہو جائے تو مخلوق خدا کا خوف پھر دل سے نکل جاتا ہے، اور مخلوق سے ڈرتے وہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ کے خوف کے بجائے مخلوق کا خوف ہوتا ہے، اور مخلوق کا خوف، بھوک کا خوف، یاد رکھنا بھوک کا بھی خوف ہوتا ہے۔ آج آپ دیکھتے نہیں ہیں، اللہ نے تو وعدہ کیا ہے کہ اس کعبے کا جو رب ہے، کعبے کا جو رب ہے، اس کی بندگی کرو، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اس کعبے کا جو رب ہے نا، اس کی بندگی کرو، تمہارے اندر جو خوف ہے میں اس کو بھی ختم کر دوں گا، اور تمہارے جو رزق ہے وہ بھی میرے ذمہ ہے، رزق میں نے ذمہ لیا، واللہ خیر الرازقین، وہ میرے ذمہ ہے۔ بہانے بنا کر دیتا رہوں گا، کبھی نوکری کی صورت میں، کبھی بزنس کی صورت میں، کبھی کاروبار کی صورت میں، کبھی کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے اصل پیچھے وہ جو رزق حلال کی برکتیں ہیں، وہ رزق بھی دوں گا، برکت بھی دوں گا، اسباب بھی پیدا کر کے دوں گا۔ تمہارے اوپر صرف ایک ہی کام ہے کہ تم محنت کرو گے، کوشش کرو گے، اسٹرگل کرو گے، اور پھر میرے نام سے اس کام کا آغاز کرو گے، تو پھر جس کام کا آغاز میرے نام سے ہو جائے تو پھر میں اس شخص کو پھر اپنے نام کی برکتیں ضرور عطا فرماتا ہوں۔ حضرات ذی وقار، میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا تھا کہ ہمارا جو تعلق ہے وہ دین سے کٹنے کا تو میں نہیں کہتا، اللہ مجھے معاف کر دے، مگر یہ ضرور کہوں گا کہ کمزور پڑ گیا۔ ہمارا جو تعلق ہے وہ دن بدن دین کے ساتھ کمزور پڑتا جا رہا ہے، اور دین کو ہم نے بطور رسم کچھ چیزیں قبول کی ہے جو ہمیں ضرورت پڑتی ہے، جہاں دین کو ہم بطور کام استعمال کرتے ہیں، ہم وہاں پر پھر دیندار بن جاتے ہیں۔ دو چہرے رکھے ہوتے ہیں، ایک مسجد کا چہرہ ہوتا ہے، ایک جب آپ
باہر جاتے ہیں تو پھر ہمارا باہر لوگوں کے لیے چہرہ اور ہوتا ہے، غریب کے لیے چہرہ ہمارا اور ہوتا ہے، امیر کے لیے چہرہ اور ہوتا ہے، خدا کی بارگاہ میں جھکا ہوا سر ہوتا ہے۔ مگر وہ انسان جو خدا کی بارگاہ میں جھکا ہوا سر رکھتا ہے، وہ فرعون بن کر جب باہر مسجد سے نکلتا ہے نا تو پھر جہاں جہاں اس کا بس چلتا ہے نا تو پھر روند کے اس کو چلے جاتے ہیں، اور جہاں اس کو پتا ہونا کہ جہاں اینٹ کا جواب پتھر سے ملے گا تو ماشاءاللہ پھر وہاں پر اس کو بلڈ پریشر بڑا لیول ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، میں بلڈ پریشر کا مریض ہوں، ہاں بہت سارے لوگ آج بھی ہیں معاشرے میں بلڈ پریشر کے مریض ہیں، اور یاد رکھنا میں مبارکباد دیتا ہوں ان لوگوں کو جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں۔ یہ بڑی سیانی بیماری ہے، اللہ کی قسم میں مسجد میں کروں، اتنی سیانی بیماری میں نے آج تک اتنی سیانی بیماری نہیں دیکھی۔ بلڈ پریشر ہمارا ڈاؤن رہتا ہے اس کے سامنے جو جبر رکھتا ہو، جو قوت رکھتا ہو، جو اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتا ہو، وہاں پر ہمارا بلڈ پریشر ڈاؤن رہتا ہے۔ اور اگر کوئی لسا مل جائے، ذرا کمزور مل جائے تو کمزور انسان کے لیے پھر ہم لمحہ بھی نہیں لگاتے۔ تلخ حقیقت ہے، مان جاؤ نا، ایسی بات ہے، وہاں تلخ حقیقت ہے، بڑی سیانی بیماری ہے۔ اللہ رب العالمین اس مرض سے محفوظ فرمائے، اللہ نے انسان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اندر انسانیت کی قدر ختم ہو گئی۔ وہ نور الدین زنگی نے ان کا ایک قول ہے نا، آپ فرماتے ہیں کہ میرا ایمان ہے اور میرا جذبہ ہے کہ مسلمانوں کو ہر دور میں صلاح الدین ایوبی کی ضرورت پڑتی رہے گی۔ ہمارے پاس اکابرین، ہمارے ہاں ایسے ایسے اکابرین ہماری تاریخ کے خوبصورت پشت پہ کھڑے ہیں جنہوں نے واقعی اسلام کو قبول کیا، باللسان و تصدیق بالقلب کی طرح دنیا الاسلام کو مان کے اللہ کو بھی مانا، جب آپ نے اللہ کو مانا، دنیا الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج البیت وصوم رمضان، اگر ان چیزوں پر آپ کا ایمان ہے تو پھر اگر ایمان ان چیزوں پر ہے تو پھر کسی انسان سے ہمیں خوف کیوں لگتا ہے؟